ہر میں زباں تمہارے لیے بدل میں جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر دل آرا سے ہم اپنے قلوب و اذہان کی تسکین کا سامان کرتے ہیں. آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں. ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. کتنی پیاری فضیلت. آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل کثرت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرتے رہنے کی عادت بنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. چونکہ اس سلسلے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کثرت سے ذکر خیر ہوگا، اس لیے کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل کر لیں کہ جب بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا، ادب و شوق کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل ہو جائے: جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا معجزہ ذکر فرمایا، جس کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ خادم رسول بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی بھی ہیں، اور آپ نے 10 سال کا عرصہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
باقاعدہ خادمانہ انداز میں گزارا۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تو اس عرصہ خدمت کے تعلق سے بھی بڑی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو کس انداز میں پایا۔ ایک آقا کا انداز کیسا ہوتا ہے، غلاموں کے ساتھ ان کا برتاؤ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے عرض کر کے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو 10 سال کا عرصہ میں نے گزارا، ان 10 سالوں میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ میرے آقا نے کسی کام کے کرنے پر مجھے فرمایا ہو کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، اور کوئی کام میں نہیں کر سکا اس کام کے بارے میں مجھ سے یہ پوچھا ہو یہ کام تجھے کہا تھا تو نے کیا کیوں نہیں۔ کیسی پیاری ادائیں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر میں آئے اور میری والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا میں ابھی ابھی بارگاہ رسالت سے آ رہا ہوں، نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، تو مجھے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھوک حاضر ہے، نہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں گھر میں اس لیے آیا تھا کہ یہ پتہ کروں کہ گھر میں اگر کوئی کھانے کے لیے ہے تو تم مجھے دو، میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر پیش کروں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کہنے لگیں کہ گھر میں اس وقت جو کہ کچھ روٹیاں ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے اپنا دوپٹہ لیا، جو کہ وہ روٹیاں نکالی، دوپٹے کے کنارے کے ساتھ جو کہ روٹیاں باندھی، اور جس کنارے کے ساتھ جو کہ روٹیاں باندھی تھیں وہ کنارہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے میری بغل کے نیچے دیا روٹیوں والا کنارہ، اور جو دوسری طرف والا کنارہ تھا وہ میری گردن میں یوں اس انداز میں لپیٹ دیا تاکہ اگر یہ بغل سے روٹیاں نیچے کی طرف بھی آئیں تو اوپر کپڑا اس انداز میں لپٹا ہوا ہوگا کہ وہ دوپٹہ نیچے زمین پر نہیں آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ ایک تحفہ بھیجنے کا انداز تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میری امی جان نے روٹیاں مجھے اس انداز میں دی تو ارشاد فرمایا لے جاؤ مسجد نبوی شریف میں جاؤ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں یہ ہماری طرف سے جا کر نذرانہ پیش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں گیا، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ تاروں کی ایک کہکشاں ہے اور اس میں نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 14ویں کے چاند کی طرح جگمگاتے ہوئے تشریف فرمائے۔ حضرت انس فرماتے میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جا کر ادب و شوق کے ساتھ سلام عقیدت پیش کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیتے ہی ارشاد فرمایا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ کوئی کیلو کال کا سلسلہ ہوا ہی نہیں، یعنی کوئی سوال جواب کا سلسلہ ہی نہیں ہوا۔ میں نے سلام پیش کیا، سلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ میں نے عرض کی جی ہاں آقا انہوں نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگلا سوال جو کیا نا، وہ سوال بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین بڑا دلچسپ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس
کھانا لے کر آئے ہو؟ جی ہاں آقا، آپ کی خدمت میں کھانا پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی وہ اور بھی زیادہ دلچسپی والی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے۔ میرے آقا اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمانے لگے، اٹھو ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے آگے چلا تاکہ میں جلدی جلدی جاؤں اور گھر والوں کو جا کر آگاہ کروں کہ میں کھانا وہاں پیش کرنے کے لیے گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ تو اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ کھانا کتنا ہے؟ جو کہ کچھ روٹیاں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی فوج لے کر، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک تعداد لے کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ جب یہ حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سرکار کے پیچھے پیچھے حضرت ابو طلحہ کے گھر کی طرف پہنچتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی گھر کے اندر جا کر وہ سارا ماجرا بتا دیا کہ یوں اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ ام سلیم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو ان روٹیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہو رہے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ جناب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالی جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں، کیسا پیارا عقیدہ اور کیسی پیاری سوچ، اور اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ان کا انداز کس طرح کا ہے۔ اپنے شوہر ان کو کہنے لگی کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ حضرات جو آ رہے ہیں نا، یہ ہماری دعوت پر تھوڑی آ رہے ہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے پر آ رہے ہیں۔ تو جب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو خود اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو ہمیں کس چیز کی پریشانی؟ یہ جانے وہ جانے، ہمارے پاس جو تھا وہ ہم پیش کر دیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، گھر کا دروازہ کھولتے ہیں، محبوب کی گھر میں جلوہ گری ہوتی ہے۔ یقین جانیے کتنے خوش نصیب تھے یہ حضرات کہ صبح و شام ایک تو محبوب کا جمال جہاں آ رہا وہ نگاہوں کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی اس غلام کے گھر کو منور فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، کبھی اس غلام کے گھر میں قدم رنجہ فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی ان حضرات کے لیے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں پہنچے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ میری والدہ نے وہی جو کی روٹیاں برگاہ اقدس میں پیش کی۔ نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان کو باریک باریک کر کے توڑ کے برتن میں ڈال دو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو برتن میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد گھر میں سے گھی کا ڈبہ لیا گیا اور وہ گھی جو ہے اس برتن میں جس میں یہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے تھے اس میں ڈال دیا گیا۔ ایک مالیدہ تیار ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کو منظور تھا اس پر پڑھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت، محبوب کی مبارک زبان سے نکلنے والے کلمات طیبات کی برکت دیکھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو طلحہ 10 صحابہ کو اندر آنے کی دعوت دو۔ 10 حضرات آتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے، اگلے 10 آتے رہے، وہ حاضر ہوتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے۔
یہاں تک کہ کرتے کراتے تقریباً 80 صحابہ نے کھانا کھایا، کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں کھانا تناول فرمایا، گھر والوں نے کھایا، اور جو بچ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہیں گھر والوں کے لیے چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک کیفیت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں جس وقت وہ 10 حضرات بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو اس وقت میرے دل میں یہ بار بار آ رہا تھا، جو کہ تھوڑی سی روٹیاں، اتنی بڑی تعداد، یہ اتنی بڑی تعداد، یہ تھوڑی سی روٹیاں کیسے کھائے گی؟ روٹیاں تو کم پڑ جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں وہ جب وہ 10 حضرات بیٹھتے کھانا کھاتے تو میری اس وقت کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میں دسترخوان کی طرف آگے بڑھ کر جھک کر دیکھتا تھا، ختم تو نہیں ہوا، کم تو نہیں ہوا، لیکن کھانا بالکل کم نہیں ہوا، کھانے والے کھاتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کے جلوے، محبوب کے مبارک منہ سے نکلنے والے کلمات کے جلوے اور نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ بڑے پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعا، اس کو بھی نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کا تو اپنا انداز ہوتا ہے نا، اور محبت کی دنیا ہی اپنی ہوتی ہے، اور یہ ایسی محبت کی دنیا کہ جس میں تاجداری صرف اور صرف محبوب کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی۔ نہیں، یہاں ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے، یہاں تو بس یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے قصیدہ سلام میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اس پیارے انداز میں سلام پیش کیے کہ دیکھنے والا دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ محبوب کی پیشانی مبارک، محبوب کے رخسار مبارک، محبوب کے لبہائے مبارک، محبوب کی مبارک زبان، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ٹھوڑی مبارک، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے سر انور پر زلفوں میں مانگ نکالتے تو اس مانگ پر بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سلام پیش کیے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، یعنی جب یہ دعا بلند ہوتی ہے تو اس کی انتہا قبولیت کے درجے پر جا کر ہوتی ہے، اس سے نیچے اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی سرکار کے منہ سے جو دعا نکلے قبول ہی قبول ہے۔ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی اس عظیم عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اس محبت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعاؤں کے جلوے اگر دیکھنا چاہیں، اور سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعاؤں نے کس انداز میں سامنے والوں کو نظارے ہی نظارے دکھائے، اس کی 2-4 جھلکیاں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کو سردی لگ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یعنی ان حضرات کا انداز یہ تھا کہ جو بھی پریشانی آتی نا، جو بھی تکلیف آتی، اپنے آقا کی بارگاہ میں جو بھی تکلیف آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آ کر اس بارے میں فریاد پیش کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اپنے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں حضور سردی لگ رہی ہے۔ سرکار روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور دعا فرمائی۔ وہ دعا کے مبارک کلمات، اللہم اکفہ الحر والبرد، اے اللہ میرے علی سے سردی اور گرمی کو دور کر دے۔ اس دعا کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ ہوئی،
آپ فرمایا کرتے تھے مجھے نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے، یعنی جب سردی آتی تو اس دعائے نبوی کے برکات، اس دعائے نبوی کی برکات کے اظہار کے لیے آپ سردی میں پتلے کپڑے استعمال فرماتے، اور جب گرمی آتی تو آپ موٹا لباس استعمال فرمایا کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے واقعی درست کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نظارے اور اس دعا کے جلوے اور اس دعا کی برکتیں ان کو حاصل ہیں۔ اللہ تعالی ان خوش عقیدہ حضرات کا صدقہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا، یہ سارے کے سارے حضرات یقین جانیے بڑی عزت و عظمت والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والی دعا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، یعنی جب سرکار دعا فرماتے ہیں نا اللہ کے حضور کچھ عرض کرتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کے لبہائے مبارکہ سے دعا نکلتی ہے، قبولیت خود آگے بڑھ کر اس دعا کو لے لیتی ہے۔ میرے محبوب کی زبان سے نکلنے والی دعا رائے گاہ نہ جائے۔ ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی کیسی کیسی برکتیں کس کس طرح کے لوگوں کو حاصل ہوئیں، اور کس کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے نظارے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہے۔ اس کی ایک اور جھلک آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہقی نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ایک یہودی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی میں اس وقت کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، اس نے آگے بڑھ کے نا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی میں سے وہ چیز ایک طرف کر دی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی تھی، جس سرکار کی بارگاہ میں یوں اس انداز میں ایک محبت کا اظہار کیا نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی دعا دی، اور دعا کے کلمات تھے اللہم جملہ، اے اللہ اسے خوبصورتی عطا کر دے۔ اس نبوی دعا کی برکت دیکھیے، یہ یہودی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو اس کے سارے بال سفید تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کی برکتیں دیکھیے، اس کے سارے بال سیاہ ہو گئے، وہ پہلے کسی جوانی لوٹ آئے۔ اللہم جملہ، میرے مولا اسے خوبصورتی عطا کر دے۔ کیسی خوبصورتی ملی؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دریائے جود و کرم اس انداز سے لوگوں پر برسا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، اس سرکار کا فیض کتنا نرالا ہے، کس کس کو ملا، کس کس انداز سے ملا۔ فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، یعنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیاسوں کو تلاش کر کر کے سیراب کرتے ہیں۔ اب یہ غلاموں میں باقاعدہ سے شامل نہیں ہے، یہودی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اس انداز میں حصہ پا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس قرب کی منزل پر ہمارے آقا فائز ہیں، کسی اور کے لیے یہ مقام و مرتبہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یقین جانیے حقیقت یہ ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں ان کو حاضر کیا گیا،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر آب دہن مبارک ڈالا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکتیں لیے ہوئے وہ پانی اپنے جسم پر دیکھا، انہوں نے فوراً اس کو محبت سے چوس لیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان کی ادا کو دیکھا نا کہ میرے منہ سے نکلنے والے پانی کو اس انداز میں انہوں نے محبت کے ساتھ چوس لیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہو لمسکی، یہ تو پانی پلانے والا ہے، یہ تو سیراب کرنے والا ہے. ان کی کیفیت یہ تھی کہ جس جگہ پر بھی یہ زمین کوریدتے تھے وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے. سخت سے سخت زمین جس کے بارے میں یہ وہم ہوا کرتا تھا، جس کے بارے میں یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ یہاں تو نیچے تک پانی نہیں ہوگا، لیکن جب حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں زمین کھودنا شروع کرتے، کوئی زیادہ گہرائی اور گہرائی میں نہیں جانا پڑتا تھا، زمین اپنا پانی باہر نکال دیتی تھی. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کے لیے جو کہا یقین جانیے کہ ایسا ہو کر رہا. اور کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ مسلمان محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام سرکار کے صحابہ یہ تو یہ ذہن رکھتے ہی تھے کہ ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو جاتی. کافر بدبخت اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف نہیں آیا، فرما برداری کی طرف نہیں آیا، کلمہ پڑھنے کی طرف نہیں آیا، لیکن اس کی سوچ، اس کا ذہن اور اس کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، نبی کے منہ سے جو نکلتا ہے نا وہ بات ہو کے رہتی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. واقعی ایسی کیفیت تھی. اس کا ایک نظارہ آپ کے سامنے رکھوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں زبان درازی کی ابو جہل کے بیٹے عتیبہ نے. سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 404 پر اس کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا. عتیبہ بن ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیے. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اس جملے کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور دعا کی. دعا کے کلمات ہیں اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس بدبخت پر مسلط کر دے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ سے جب یہ کلمات نکل گئے، ابو لہب باوجود اس کے کہ کافر ہے اور عام کافر بھی نہیں، گندہ ترین کافر ہے ابو لہب، اس کا نظریہ دیکھیے، اس کی سوچ دیکھیے. اس نے اپنے بیٹے کو گھر کے اندر محصور رکھنا شروع کر دیا. جب انہوں نے کہہ دیا ہے نا تو اب یہ ہو کر رہے گا. ان کے منہ سے نکلنے والی بات وہ تیر بہدف ہوتی ہے، جس طرح نشانے پر تیر جا کے لگتا ہے نا، ان کے منہ سے نکلنے والی بات بھی اسی انداز میں کارگر ہوتی ہے. ان کے منہ سے نکل گئی اور ہو ہی نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، باقاعدہ سے وہ ذہنی طور پر تیار تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے. یہاں تک کہ گھر کے اندر محصور کرنا شروع کیا. کچھ وقت گزرا، بامر مجبوری ایک تجارتی قافلے کے ساتھ عتیبہ کو روانہ کرنے کی حاجت پیش آئی. ابو لہب نے قافلے کے شرکاء کو جمع کیا، بار بار بالتاکید ان کو کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے کا خیال رکھنا، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں کوئی درندہ آئے اور وہ آ کر اسے کھا نہ جائے. انہیں بار بار شرکائے قافلہ کو تاکیداً کہتا تھا میرے بیٹے کا خیال رکھنا، کوئی درندہ آ کر اس کو اذیت نہ پہنچائے. قافلہ روانہ ہوا. ایک جگہ جا کر قافلے نے پڑاؤ ڈالا. وہاں قریب ہی نا کسی راہب کا عبادت خانہ تھا. ایک عیسائی عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہا تھا.
اس نے جب یہ دیکھا نا کہ یہاں کو قافلے والے پڑاؤ ڈالنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، پیغام بھیجا، کہنے لگا اے قافلے والوں، جس جگہ پر تم پڑاؤ ڈال رہے ہو یہاں درندوں کا آنا جانا بھی دیکھنا، احتیاط کرنا اور ہوشیار رہ کر سونا تاکہ کوئی درندہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ جب یہ یہاں پیغام پہنچتا ہے، قافلے میں کھلبلی کسی کیفیت مچتی ہے کہ ابو لہب نے بھی یہ بات کی تھی، میرے بیٹے کا دھیان رکھنا، کوئی درندہ اذیت نہ پہنچائے، ہمارا قیام بھی اسی جگہ پر ہے جہاں درندے ہیں، تو ہو نہ ہو وہ خطرے کی بات ہو سکتی ہے۔ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بستر لگائے اور عتیبہ اس کے لیے باقاعدہ سے جو سامان کی بوریاں اور دیگر اس طرح کی چیزیں تھیں وہ جمع کر کے ایک بلند جگہ بنائی گئی۔ عتیبہ کو کہا گیا کہ تم بلند جگہ پر آ کر سو جاؤ، بقیہ شرکائے قافلہ اس کے اردا گرد سب کے سب لیٹ گئے تاکہ اگر کوئی چیز آئے گی تو پہلے تو ہماری طرف آئے گی نا، یعنی جب کوئی چیز آئے گی تو پہلے ہماری طرف آئے گی اور یہاں سے گزر کر پھر آگے جائے گی، تو یہاں ہم ہوں گے، اور جب آگے جائے گی بھی تو بوریوں تک جائے گی، اسے کیا پتا کہ ان کے اوپر بھی کوئی ہے۔ یہ سارے سو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی دعا، اس کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایک شیر آیا، اس نے آ کر ان سونے والوں کے منہ سونگنا شروع کی، ہیں سارے کافر، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بات بڑی توجہ والی ہے، یہ سارے کافر ہیں۔ عام کافر ہونا یہ بھی ایک جدا چیز ہے، کافر اگرچہ بد نصیب ہوتا ہے لیکن یہ سب اپنی جگہ پر، جو گستاخ ہوتا ہے نا، اس کے منہ سے جو بو آتی ہے گستاخی کی، وہ چیز ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ سب کو سونگتا جا رہا ہے، چھوڑتا جا رہا ہے، سونگتا جا رہا ہے، چھوڑتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب سب کے منہ سونگ لیے نا، جس کی تلاش میں تھا وہ نہیں ملا، تو اب اس نے وہ جو بوریوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا ایک جست لگائی اور اس کے اوپر چڑھا، وہاں جا کر اس کا منہ سونگا اور منہ سونگتے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کہتے ہیں ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر، جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغے جگر مٹائے کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اشارہ کیا تھا نا انگلی کا، محبوب کا اشارہ پاتے ہی چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، اور وہ دو ٹکڑے ہونے کے بعد اشارے پر جڑ تو گیا، لیکن آج تک اس نبوی جلال کا اثر اس چاند میں نظر آتا ہے، اور وہ چاند کا داغ آج تک بھی مٹ نہیں سکا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ایسے پیارے نبی ہیں، ایسے پیارے نبی ہیں، اور مقام قرب کے اس منزل پر، اس مرتبے پر فائز ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں کسی کام کے لیے عرض کریں، ان کا رب ان کے منہ سے نکلنے والے کلمات کو رد نہیں فرماتا۔ آئیے اس کا ایک نظارہ، ایک جلوہ مزید دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی امی جان کافرہ تھی، مشرکہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی۔ فرماتے ہیں قلت ادعو امی الی الاسلام وہی مشرکہ، میں نے بڑی مرتبہ دعوت دی اپنے والدہ کو اور ان کو بار بار کہا امی میں مسلمان ہو گیا، تم بھی ہو جاؤ، کیوں بتوں کی پوجا کرتی ہو؟ دیکھو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کی طرف آؤ، اللہ کو ایک ماننے کی طرف آؤ۔ بار بار دعوت دیتا تھا اپنی والدہ کو، لیکن میری والدہ آئی نہیں رہی تھی۔ فرماتے ہیں ایک دن فدعوتها یوما، ایک دن میں نے اپنی والدہ کو دعوت دی۔ جب میں نے دعوت دی، والدہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان والا شان میں کچھ سخت کلمات کہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ والدہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں رونے لگا، اور روتے روتے سرکار کی بارگاہ میں
یعنی ان حضرات کا انداز آپ دیکھیں گے نا، کوئی بھی دکھ درد تکلیف مشکل پریشانی آ جاتی فوراً اپنے آقا کی بارگاہ میں کہتے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آقا بڑی کوشش کی، بار بار دعوت دی، میری والدہ کلمہ پڑھنے کی طرف نہیں آتی، ادعو اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، میرے آقا آپ ہاتھ اٹھائیے نا، اللہ کے حضور دعا کر دیں اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ کہتے ہیں میں نے خدمت اقدس میں عرض کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ جناب ابو ہریرہ ان کی سوچ پر قربان جائیے، ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا مکمل ہوتی ہے، یہ وہاں رکے ہی نہیں، گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ نہیں گویا یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابو ہریرہ آج گھر میں تم پہلے پہنچتے ہو یا تمہارے نبی کی دعا کا اثر پہلے پہنچتا ہے، نہیں گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب گھر پہنچتے ہیں دروازے کو جا کر دستک دیتے ہیں، کہتے ہیں دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے مکانک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ۔ میں رک گیا، فسمعت خدخدۃ الماء، مجھے پانی کے گرنے کی آواز آئی، یوں لگا کہ میری والدہ غسل کر رہی ہیں۔ میں رک گیا، کہتی ہیں فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، میری والدہ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد لباس تبدیل کیا، سر پر دوپٹہ اوڑا، دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی کہتی ہیں ابو ہریرہ گواہ ہو جاؤ میں پڑھ رہی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جناب ابو ہریرہ کی ماں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ یہ ساری کی ساری برکت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعا کی، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جلوں میں اجابت، خاصی میں رحمت، بڑی کس تزک سے دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کے نظارے یقیناً بڑے ہی پیارے ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کی برکات بیان کریں تو اس کے لیے ہمارا یہ ایک سلسلہ ناکافی ہے۔ آئیے آپ کو تبوک کے میدان میں لے کے چلتا ہوں۔ تبوک کی جنگ بڑی کٹھن جنگ تھی، دور دراز علاقہ جو تبوک مدینہ طیبہ سے فاصلے پر تھا، گرمی کی شدت بھی اور سفر بھی بہت لمبا، غذائی قلت بھی تھی، اتنے سارے عوارضات کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جذبے دیکھیے، سرکار نے فرما دیا چلو، یہ سب حضرات چل پڑے۔ وہاں جب پہنچتے ہیں کیفیت یہ ہوئی جتنا اناج تھا وہ کھا لیا گیا، اب اناج ختم ہو چکا، کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان آپس میں مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے۔ ایک چیز موضوع سخن بنی، ہمارے پاس اونٹ موجود ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضور ہمارا یہ ارادہ ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں ہم اونٹ ذبح کر کے ان کو کھا لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اجازت ملی، ان حضرات نے چھریاں نکالی تاکہ اونٹ ذبح کرنے کی تیاریاں کریں۔ جب یہ تیاریاں کر ہی رہے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھ لیا، آئے، پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی کہ کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے، ہم یہ اونٹ ذبح کر کے کھانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسے نہ کرو، جب ہمارے آقا ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے تو ہمیں اونٹ ذبح کرنے کی حاجت کیا ہے؟ تم تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں ابھی بارگاہ رسالت سے ہو کے آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
آپ نے اجازت تو دے دی اونٹ ذبح کرنے کی، لیکن حضور ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، سواریاں ختم ہو جائیں گی، یہ سب اونٹ کاٹ کر کھا لیے جائیں گے، سفر میں دقت ہو جائے گی، ہمارے پاس کچھ سامان ہی نہیں ہوگا، یعنی ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہوگی جس پر سوار ہو کے ہم آگے جائیں گے۔ آقا ایک عرض لے کر آیا ہوں، آپ تشریف فرمائے نا، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو کھانے کے لیے 2 4 5 چیزیں نکل ہی آئیں گے نا، وہ ہم لاتے ہیں، آپ برکت کی دعا فرما دیجئے، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی، ہماری بگڑی بھی بن جائے گی، کام بھی بن جائے گا، بھوک بھی مٹ جائے گی، سواریاں بھی بچ جائیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ عرض سنتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر ٹھیک ہے، جاؤ ان کو جا کر پیغام دو کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ لے آئے۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا، لما کان یوم غزوۃ تبوک اصاب الناس مجاعۃ قال عمر یا رسول اللہ ادعوہم بفضل ازوادہم، حضور ہم سارا سامان لے کر آتے ہیں، آپ اللہ کے حضور دعا کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت پر اعلان کیا گیا، فجعل الرجل یجیء بکف ذرۃ ویجیء الآخر بکف تمر ویجیء الآخر بکثرۃ حتی اجتمع علی النطع شیء یسیر، دسترخوان بچھا دیا گیا، ایک صحابی اپنی مٹھی میں کچھ چیز لے کر آئے، دوسرے اپنی مٹھی میں کھجوریں لے کر، اب کھجوریں کتنی ایک مٹھی میں آ جائیں گی، ایک صحابی جو ہے وہ روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر آئے، نہیں وہ سب نے جو جمع کیا نا وہ سب مل ملا کے بھی تھوڑا سا تھا۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، سرکار تشریف فرما ہوئے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دعائے برکت فرمائی، برکت کی دعا کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا خذوا فی اوعیتکم، جو تمہارے توشہ دان ہے وہ لاؤ، وہ بھر لو۔ اب سب صحابہ اپنے اپنے توشہ دان اس دسترخوان سے اٹھا اٹھا کے بھر رہے ہیں، ہے کیا، ایک مٹھی میں کھجور لے کر آئے، ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر آئے، بقیہ بھی تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ لے کر آئے، سب نے توشہ دان بھر لیے۔ جب توشہ دان بھر گئے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب آگے آؤ اور مل جل کر اسے کھاؤ۔ سب نے کھایا، کھانا کھانے کے بعد، سیر ہو کے کھانے کے بعد، توشہ دان بھر لینے کے بعد اب بھی ختم کچھ نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ یہ کلمات ادا فرمائے، اور یہ کلمات پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ ان 2 کلمات کی گواہی دینے والا ہے اللہ تعالی جل جلالہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور یہ کلمات پڑھنے والا اسے جنت میں جانے سے روکا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کس کس بات کو بیان کیا جائے اور کس کس بات کو چھوڑا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے ان کے لیے دعا کی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، میرے مولا میرا سعد جو دعا بھی کرے نا قبول کر لے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایسے مستجاب الدعوات بنے کہ صرف آپ کی دعاؤں کی قبولیت کو اگر بیان کیا جائے کس کس موقع پر کون کون سی دعا آپ نے کی اللہ نے قبول فرمائی، باقاعدہ ایک تفصیلی عنوان صرف ان کی ذات کے حوالے سے ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جناب ام سلیم آپ آتی ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، یہی حضرت انس جن کا ابتداء میں واقعہ ہم نے لیا اور جس سے ہم نے اپنی گفتگو کو شروع کیا، ان کو لے کر آئیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتی ہیں، آقا انس آپ کے خادم ہیں، میرے بیٹے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، تو جو بھی انس کو دے نا ان سب چیزوں میں برکت دے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی. اس دعا کی برکت پتہ کیا حاصل ہوئی؟ مدینہ طیبہ میں جتنے بھی باغات تھے نا، ان سب باغات میں سال میں 1 مرتبہ پھل لگتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے باغ میں 2 مرتبہ پھل لگتا ہے. اے اللہ جو بھی اسے دے اس میں برکت دے. اور اس کے بعد اولاد میں برکت کیسی ہوئی؟ اس کا اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میرے مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے، اور بندہ سوچ سوچ کر بھی کتنا سوچے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انس کی اولاد میں برکت دے. آپ جانتے ہیں حضرت انس کے اپنے بچے کتنے ہیں؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بروایات مختلفہ آپ کے 128 بیٹے اور 2 بیٹیاں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کس انداز میں ان کے حق میں قبول ہوتی ہے. 130 بچے آپ کے اپنے ہیں، ان میں سے 2 بیٹیاں، 128 بیٹے. پوتے کتنے؟ حساب ہی کوئی نہیں. پوتیاں کتنی ہیں؟ پتہ ہی کوئی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کرم، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ عظیم ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے کہ ان جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. یعنی جتنی بھی ان کی گفتگو کریں گے نا، یا جس کو پڑھیں گے اور سب کچھ پڑھنے کے بعد ان کی ذات گرامی پہ آئیں گے، نتیجہ ہے کہ نکلے گا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا صدقہ ہمیں اسلام پر استقامت دے، سنیت پر استقامت دے. آخر میں مدنی پھول یہی پیش کروں گا، محبت رسول کی دولت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا کام کر رہی ہے. آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، مدنی قافلوں میں سفر کی سعادتیں حاصل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر میں زبا تمہارے لیے بدلنے ہے جا تمہارے لیے، ہمارے جگہ تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے